بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1798 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 52 اور 53۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبسط، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسرفوا، ظلم کیا ہے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، لا تقنطوا، تم مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، معاف کر دیتا ہے، الذنوب، گناہ، جمیعاً سب، انہ، ہوا، یقیناً وہی، الغفور، بڑا بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے۔ دوسری بات، وہی اللہ رزق میں تنگی بھی کر دیتا ہے۔ تیسری بات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ پانچویں بات، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چھٹویں بات، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مشرکین کا حال بیان کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، مال و دولت سے خوب نوازتا ہے، تو وہ لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھنے کے بجائے اپنی ذہانت اور اپنے تجربے اور اپنے علم کا نتیجہ اور ثمرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے اسی بدترین خیال پر تنبیہ کی جا رہی ہے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو رزق میں کشادگی اور تنگی ہے وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ انسان کے بس میں ہوتا کہ کون انسان اپنے آپ کو فقر و فاقے میں رکھنا چاہے گا۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے مال و دولت ملے، مگر اس کا ملنا نہ ملنا ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن یہ باتیں ان مشرکین کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ باتیں وہی سمجھتا ہے جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 میں کہا گیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق کی وسعت عطا کرتا ہے اور جسے چاہے تنگی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 82 میں بھی یہی فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس بات کو دہرایا گیا ہے تاکہ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات چڑھ جائے کہ رزق کا دینے اور نہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو جائے اور وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اپنانا چاہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل اسلام قبول کر سکتا ہے، گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے سارے گناہ کیے ہیں تو اگر میں توبہ کرنا چاہوں گا تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس طرح کی فکر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ تو ہے ہی بخشنے والا، مہربانی کرنے والا، کہ اگر تم سے 1000 بار بھی خطا ہو جائے اور اس کے بعد پھر تم اللہ سے معافی چاہو تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں کے پاس اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچا۔ انہیں حضرت وحشی نے جب کفر کی حالت میں تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑا جرم تھا ان کا۔ عجب، لیکن اسلام کی دعوت کا پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد کیسے تم مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو جبکہ تمہارا ماننا تو یہ ہے کہ جو انسان کفر کرے، زنا کرے، قتل کرے تو اس کی سزا ملے گی اور قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا چڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور میں نے تو یہ گناہ کیے ہیں تو کیا میرے لیے کوئی چھوٹ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 نازل فرمائی، مگر وہ لوگ اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس پر وحشی نے کہا کہ یہ تو بہت سخت شرط ہے کہ ایمان لانا ہوگا اور نیک اعمال بھی کرنا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو چھوڑ کر جس کی چاہے مغفرت فرما دے۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا یہ تو اللہ کے چاہنے پر منحصر ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ تو کیا اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ زمر کی آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ سن کر وحشی نے کہا ہاں یہ سمجھنے والی بات ہے، اور پھر وہ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وحشی نے جو کیا ہے وہ ہم نے بھی کیا ہے، تو کیا ہم بھی اس بشارت میں شامل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔